سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہی سینئر رہنما جناب میر افضل صاحب سے کہوں گا کہ وہ آ کر ہمیں اپنی باتوں سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ میرا یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں پاکستان میں کسی تقریب میں شرکت کر رہا ہوں۔ میں فرانس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی میں نے بنیاد رکھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا صدر تھا، اور محترمہ بینظیر بھٹو جب بھی فرانس آتی تھی تو ہمارے گھر ہی رہائش پذیر ہوتی تھی، ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھٹو صاحب جب امریکہ جا رہے تھے تو انہوں نے فرانس میں اسٹے کی تھی، اور اس وقت میں نے ان سے ملاقات کی، یہ شرف بھی حاصل ہوا مجھے، ماشاء اللہ۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آج کا دن بجائے اس کے میں کوئی اور بات کروں، آج کا دن جو ہے تمام پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام دنیا بلکہ کے لیے ایک سوگوار دن تھا۔ ہم اس وقت فرانس میں تھے جب ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کیے گئے۔ آپ یقین کریں ہماری حالت تو جو کچھ بھی تھی وہ تھی، لیکن وہاں کی گورنمنٹ کے لوگ اور وہاں کے فرینچ لوگ وہ بھی روتے ہوئے دیکھے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ اتنا عظیم لیڈر تھا جس کو پاکستان نے گوا دیا، اور یہ آپ کے ساتھ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد نے جو بنیاد پاکستان میں رکھی ایٹمی پلانٹ کی، اگر وہ نہ کرتے آج پاکستان کے کم از کم خدا نخواستہ 4 حصے ہوتے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اخباروں میں ادھر ادھر سب انہوں نے کہا جی اس سن میں پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ نہ کر سکے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے قائد نے وہ ڈیفنس اتنا مضبوط کر دیا کہ پاکستان کو ہاتھ لگانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو میرا قائد، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب اسلام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی اور بھی بہت سارے شہید ہوئے، میرے قائد نے اس کی مثال اور اس کی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کے لیے اصولوں پر نہ قربان ہوتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دی۔ کس کے لیے؟ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو ہمارے قائد کا مشکور ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ تمام وہ پارٹیاں جو اس وقت ہمارے قائد شہید کے خلاف تھیں آج وہ ان کے گن گاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ واقعی وہ ایک لیڈر تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ لیڈر ملا جس کو اپوزیشن بھی اور تمام وہ لوگ جو مخالفت کرتے تھے وہ بھی آج ان کے گن گاتے ہیں، بلکہ آج کا پرائم منسٹر جو تھا ہے جو بھی، اس نے بھی اس وقت اپنی تقریر میں میرے قائد کا ہی نام لیا۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو اس وقت کے جتنے بھی جب ہم پاکستان میں آتے ہیں ہم تو پال اور سب لوگوں سے میں ملتا تھا، لیکن کبھی مجھے موقع نہیں ملا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح سامنے بات کر سکیں۔ میں ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ آنے کا اور بات کرنے کا۔ میں
समझता हूँ कि बहुत सारे इधर मेरे दोस्त बैठे हैं जो बात भी करेंगे। मैं यही कहूँगा कि मेरे कायद ने जिस तरह जान दी असूलों की खातर, इसी तरह हमारे लीडर, हमारे जियाले तो मरते ही रहते हैं, जियाला तो कहीं नहीं जाएगा, जियाला तो हमेशा मार भी खाएगा तो इधर ही रहेगा। जियाला जहाँ भी जाएगा वो कभी मुखालफत नहीं करेगा, इधर से उधर नहीं होगा, जब जाएगा लीडर जाएगा। तो मैं सब यही कहूँगा आज कि मेरे कायद के शहीदों की कसम से आप वादा करें, लीडर भी, कि वो हमेशा पीपीवी में रहेंगे और उसी में रहकर अपनी जान भी चली जाए तो इसको नहीं छोड़ेंगे।